پچھلے اتوار جو تھا وہ فادرز ڈے کو جو ہے وہ منایا تھا، لیکن اس سے پہلے ہم اس خط کا مطالعہ کر رہے تھے، کلسیوں کے خط کا مطالعہ کر رہے تھے۔ ہم یسوع مسیح کے بارے میں سیکھ رہے تھے کہ کلسے کی کلیسیا کو اس خط کے لکھنے کی کیا وجہ تھی۔ تو ہم نے دیکھا کہ ایک بدعت آ گئی تھی، گناستیت، نوسٹسزم، اور وہ بدعت یہ کہتی تھی کہ جو مادی دنیا ہے، جو نظر آنے والی دنیا ہے، وہ برائی ہے، لیکن جو روحانی دنیا ہے وہ اچھی ہے۔ ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ روحانی دنیا جو ہے یہ اچھے خدا نے بنائی ہے، لیکن جو مادی دنیا ہے یہ برے خدا نے بنائی ہے، جو پاکیزگی سے دور چلا گیا۔ پھر لیگلزم بھی تھا، یہودیوں کی تعلیم بھی تھی کہ تمہیں یہ بات ماننی ہے، تمہیں یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، خطرے کے ذکر، عیدوں کا ذکر کر کے اور کافی چیزوں کا۔ تو وہ اس طرح کی تعلیموں کے اندر یہ چرچ جو تھا وہ آ گیا تھا۔ ہم نے اس بات کو بھی سیکھا کہ جب آخری دن آئیں گے، اس کی کم کر دینا اور تھوڑے سے اس کو والی بڑھا دو۔ جب آخری دن آئیں گے تو جھوٹے نبی بھی اٹھ کھڑے ہوں گے، جھوٹے مسیح بھی اٹھ کھڑے ہوں گے، لکھا ہے کہ بتھیرے گمراہ کرنے والے، اور دوسری جگہوں پر یہ بھی لکھا بائبل مقدس کے اندر کہ شیاطین کی تعلیم بھی جو ہے وہ لے آئیں گے۔ اب ان دنوں میں سنیے گا، میرا اور آپ کا کلام کو جاننا، میرا اور آپ کا کلام کو سمجھنا وہ بہت اہم ہے کہ میں اور آپ، ماں باپ، بھائی بہن، ایماندار ہوتے ہوئے مجھے اور آپ کو کلام کا پتہ ہو، تاکہ جب کوئی بدعتی تعلیم آئے تو اس کا جو ہے وہ مقابلہ کر سکے۔ یہ جو بدعتی تعلیم اس کلیسیا کے اندر آئی ہوئی تھی، وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ہمارے پاس گہرا خدا کا ڈیپ نالج ہے، عام لوگوں کے پاس یہ علم نہیں ہے جو میرے پاس ہے، تو ہم دوسروں سے سپریم ہیں۔ یسوع مسیح بھی ٹھیک ہے، اوکے ہے، لیکن یسوع مسیح کافی نہیں ہے، یسوع کا علم کافی نہیں ہے۔ یہ بھی اس تعلیم کا حصہ تھا، لیکن اس خط کو لکھتے ہوئے پولس کہتا ہے یسوع کافی ہے، یسوع خدا ہے، وہ اندیکھے خدا کی صورت ہے، ہم نے یہ بھی سیکھا تھا۔ یسوع سب پر سپریم ہے، ہم نے یہ بھی سیکھا تھا۔ ایک پوائنٹ ہم نے یہ سیکھا تھا کہ یسوع اندیکھے خدا کی صورت، یعنی یسوع مسیح خدا کے امیج پر، یا اس کا مطلب یہ ہے یسوع مسیح ہی یا یسوع مسیح بھی خدا ہے، باپ، بیٹا اور پاک روح تثلیث کے اندر دوسرا اکنوم یسوع مسیح ہے۔ پھر ہم نے سیکھا تھا یسوع مسیح تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے۔ جب دنیا، جب کائنات، جب سورج، جب زمین، آسمان، چاند، ستارے بھی نہیں بنے تھے، یسوع مسیح اس سے بھی پہلے ہے۔ یہ نہیں کہ زمین اور آسمان سے کچھ پہلے اس کو بنایا گیا، نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ تخلیق سے پہلے اس کو بنایا گیا، نہیں، بلکہ ہم نے آگے پڑھا تھا ساری چیزیں اس نے بنائی، اسی نے بنائی، سب چیزیں اسی میں پیدا کی گئی، اسی نے بنائی اور اسی کے واسطے پیدا کی گئی۔ اور پھر یوحنا کی انجیل کے پہلے باب میں ہم نے سیکھا تھا ابتدا میں کلام خدا کے، کلام خدا۔ جو یہوہ وٹنس کی تعلیم ہے وہ یسوع مسیح کو خدا نہیں مانتے، ان کی بائبل میں پتہ کیا ہے؟ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام انگلش میں لکھا ہے کلام اے گاڈ تھا، دی گاڈ نہیں، یعنی اور خداؤں میں سے ایک خدا، ایک خدا بس نہیں۔ تو یہ غلط تعلیم ہے، ہمیں لفظوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔
اور ہم نے سیکھا تھا یسوع مسیح مخلوقات سے بھی پہلے ہے. اور پھر تیسری بات ہم نے کیا سیکھی تھی یسوع مسیح کے بارے میں؟ سب چیزیں اسی کے وسیلے پیدا کی گئی ہیں، آسمان کی ہوں یا زمین کے نیچے کی ہوں. تختوں کی بات ہو، ریاستوں کی بات ہو، حکومتوں کی بات ہو، ساری چیزیں پیدا کرنے والا خدا ہے. بادشاہیاں لانے والا کون ہے؟ خداوند ہمارا خدا ہے. پھر ہم نے سیکھا تھا کہ یسوع مسیح میں ساری چیزیں قائم رہتی ہیں. یسوع مسیح سب سے سپریم ہے. اب غور کریں، آئیں جس یسوع کی میں اور آپ بندگی کرتے ہیں، جس یسوع کی میں اور آپ پرستش کرتے ہیں، وہ کون ہے جس نے ساری چیزیں پیدا کی؟ وہ کون ہے جو خدا کی صورت پر، یعنی خود خدا ہے، اگرچہ وہ خدا کی صورت پر، مگر اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، پست اپنے آپ کو کر دیا، پست حالی کی شکل اس نے لے لی اور اپنے آپ کو اس نے سلیب کا دکھ سہا. لیکن اور پھر یسوع مسیح کون ہے جس کے وسیلے ساری چیزیں پیدا کی گئی ہیں؟ ساری چیزیں. آپ سمندر پر چلے جائیں، آپ زمین کی بات کریں، آپ ستاروں کی بات کریں، ہم سورج کی بات کریں، کوئی بھی بات کریں، ساری چیزیں یسوع مسیح کے وسیلے جو ہیں وہ پیدا کی گئی ہیں. آمین آمین ہاللیلویہ. ساری چیزیں اسی میں پیدا کی گئی. وہ خدا ہے، وہ ساری مخلوقات سے پہلے موجود ہے، لیکن ساری چیزوں کو سنبھالنے والا بھی میرا اور آپ کا یسوع ہی ہے. آمین. افسیوں کے خط میں آئیں جائیں ہم، کلسیوں کے خط میں پہلا باب دوبارہ ان آیات کو پڑھتے ہیں 15ویں آیت سے. وہ ہم دیکھیں خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے موجود ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئی، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں. آمین. سب چیزیں قائم بھی اسی میں رہتی ہیں، سب چیزوں کو ہولڈ بھی وہی کرتا ہے. ہولڈ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جیسے یہ فون ہے، اس کو میں نے پکڑا ہوا ہے، یہ فون اگر میں اس کو چھوڑ دوں یہ گر جائے گا. یہ اگر یہاں پر ہے، قائم ہے، تو میں نے اس کو تھاما ہوا ہے. یسوع مسیح نہ صرف ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا بلکہ ساری چیزوں کو ہولڈ کرنے والا بھی ہے. آمین. اس کی میں اور آپ بندگی کرتے ہیں. دنیا میں اور آپ کوئی چیز، سونا دیکھ لیں، چاندی دیکھ لیں، ہیرے جواہرات، پہاڑ، دریا، سمندر، ستارے، سورج، چاند، ہوا، فضا، موسم، سب کچھ یسوع مسیح نے بنایا، پیدا کیا، اور ان سب کو قائم بھی، ہولڈ بھی کرنے والا کون ہے؟ کون ہے؟ کیا آپ کا دھیان نہیں ہے؟ کون ہے؟ یسوع مسیح ان ساری چیزوں کو ہولڈ کرتا ہے. یہ میری اور آپ کی جو زمین ہے، یہ فضا کے اندر اس طرح ہے. اب میں نے تو اس کو پکڑا ہوا میں سمجھانے کے لیے، جیسے فرض کیا یہ سارا کمرہ کائنات ہے، یونیورس ہے، اس کے اندر بغیر کسی سہارے کے لیکن خداوند کے کلام کی قدرت سے کھڑی ہے، موجود ہے. اور بلینز ملین بلینز سیارے جو ہیں وہ فضا کے اندر، کائنات کے اندر موجود ہیں، ان کو بنانے والا. اور وہ اگر کھڑے ہیں، اگر وہ قائم ہیں، سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر وہ کچھ انچ بھی، کچھ سینٹی میٹرز بھی بلکہ وہ اپنی جگہ سے ہل جائیں، پوری کائنات جو ہے وہ تباہ برباد ہو جائے گی. آپ ایک موتی ہاتھ سے نکال دیں گے، سارا ہار ٹوٹ جائے گا، سارے موتی جو ہے وہ بکھر جائیں گے. یہ کائنات، اس کو ہولڈ کرنے والا، اس کو برقرار رکھنے والا، اس کو قائم کرنے والا بھی میرا اور آپ کا یسوع. ساری چیزیں اسی میں قائم رہتی ہیں. آمین. اگر وہ ساری چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے، اگر وہ ساری کریشن کا لارڈ ہے، خداوند ہے، ہیڈ ہے، مالک ہے، کریٹر ہے، تو میرے اور آپ کے معاملوں کو کیوں ٹھیک نہیں کر سکتا؟ اگر اس کے کلام کی قدرت سے سورج اپنا کام کر رہا ہے، بڑے اربوں سیارے اپنی اپنی جگہ پر اپنا کام کر رہے ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں،
बादल आ रहे, बारिश हो रही है, दिन निकलता है, सूरज निकलता और गुरूब होता है, सुबह होती शाम होती है, उसके हुक्म से वो मेरे और आपके हालात में भी आएगा और उनको आकर ठीक करेगा। जिसकी मैं और आप बंदगी करते हैं, जिसकी कलीसिया है, जिसका चर्च है, वो उसको भी कायम रख सकता है, वो मेरे और आपके हालात को भी बरकरार रख सकता है। आमीन 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 हालेलुया। दुनिया के अंदर कितने टॉर्नेडोज आए हैं, वोल्केनोज आए हैं, कितने लावे पहाड़ों से निकले हैं, कितनी बर्फबारी, कितनी बारिशें, कितने तूफान, कितनी आंधियां आई हैं। जमीन क्यों कायम है? क्योंकि इसको कायम करने वाला, इसको बरकरार रखने वाला मेरा और आपका खुदावंद है, जिसकी मैं और आप आज बंदगी करने हैं, जो भी मौजूद है यहाँ पर। हालेलुया। जो भी यहाँ पर मौजूद है राइट नाउ, वो यहाँ पर फिर बाइबल में लिखा है वो सोने के सातों चिरागदानों में फिरता है। और सोने के 7 चिरागदान क्या है? मुकाशवा की किताब में कलीसिया। यहाँ पर यीशु फिर रहा है, वो मेरे और आपके बारे में जानता है। आपको पता है जब कलीसिया में वो फिर रहा था तो फिर उसने इफिसस की कलीसिया में जब वो फिर रहा था तो उसने क्या देखा? इफिसस की कलीसिया ने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। एक कलीसिया को कहता है ये हैं तो कहलाते यहूदी, लेकिन ये शैतान की जमात है। एक कलीसिया को कहता है ये नंगी है। एक कलीसिया को खुदावन ने कहा ये अपने आप को दौलतमंद कहते हैं लेकिन है नहीं, ये गरीब हैं, ख्वार हैं, नंगे हैं। और खुदावन कहता मुझसे सफेद पोशाक ले लो। एक कलीसिया के अंदर गलत तालीम आ गई थी, एल्जेबल की, नेकुलियों के काम में कलीसिया के अंदर नेकुलियों की तालीम आ गई थी। खुदावन फिरता चर्च तेरे और मेरे दरमियान, जिसने कायनात को बनाया, जिसने सूरज चांद सितारों को बनाया, जो सारी चीजों को कंट्रोल करता, जिसने सारी चीजों को कायम किया हुआ, होल्ड करके वो बरकरार रखे हुए है, इन सारी चीजों को उसकी कुदरत के कलाम से वो मेरे और तेरे दरमियान फिरता, वो मुझे और तुझे वॉच करता, वो मुझे और तुझे देख रहा राइट नाउ। इस वक्त वो इस कलीसिया में असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च शांति नगर के अंदर इस वक्त मेरा और आपका यीशु मौजूद है और वो फिर रहा और वो देख रहा है। आज हम अगली बात सीखेंगे, 17वीं आयत पढ़ेंगे और वो सब चीजों से पहले है और उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। 18वीं आयत जो आज हम सीखेंगे आगे। और वही बदन यानी कलीसिया का सर है। वही बदन यानी, मेरे पीछे बोलें, यीशु मसीह बदन यानी कलीसिया का सर है। अब थोड़ी सी आपकी ऊंची आवाज में बोलना है और सबने बोलना है। यीशु मसीह बदन यानी कलीसिया का सर है। अच्छा, बदन कौन है? बदन यीशु मसीह नहीं है, कलीसिया बदन है। यीशु मसीह तो हेड है, सर है। यही तो मैं आपको, यीशु मसीह बोले बदन यानी कलीसिया। कलीसिया कौन है? कलीसिया कौन है? बदन। और कलीसिया और बदन कौन है? मैं और आप। चर्च कौन है? मैं और आप। कलीसिया, चर्च इंग्लिश में है, चर्च इंग्लिश आप पढ़ ज्यादा आती है, कलीसिया समझा। चर्च उर्दू में कलीसिया कौन है? मैं और आप। और बदन यानी कलीसिया, बदन कौन है? मैं और आप। हम पूरी दुनिया में जहां जहां पर भी चर्च है वो मसीह का बदन है। मैं और आप अज़ा हैं उस बदन के। ओके, अब मेरी तरफ देखिएगा, समझिए इसको। मेरा ये बदन है, साइमन का ये बदन है, इसमें हाथ, बाजू, टांगे, पांव, सर, कान, आंखें, मुंह, होंठ, गला, दिल, अंदर सारा कुछ जो भी है, ये सारे मेरे एक बदन के अज़ा हैं। बदन एक है, उसमें मैं और आप फर्क अज़ा हैं। तो बदन कलीसिया है। अमेरिका के अंदर अगर कलीसिया मौजूद है वो बदन है मसीह का। हम फर्क अज़ा हैं। शांति नगर के अंदर कोई और चर्च, टिब्बा के अंदर और कोई चर्च, लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में चर्च,
जापान में चर्च, चीन के अंदर चर्च मसीह का बदन है। मैं और आप मसीह का क्या है? बदन में मैं और आप मुख्तलिफ अज़ा हैं। जैसे मैं बोलने का भी काम, मेरा मुंह क्या करता है? मेरा मुंह क्या करता है? बोलने का काम करता है। अभी इस बदन के अंदर मैं बोलने का, मैं मुंह हूं, आप इस बदन के अंदर मैं मुंह का काम कर रहा हूं। जो दो लड़के चर्च की सफाई करते हैं वो क्या है? वो चर्च का हाथ है। वो चर्च का हाथ है। हाथ मुंह मिलकर काम कर रहा है। आप मुख्तलिफ अज़ा आप और काम करते हैं, जैसे जो भी आप चर्च में आकर काम करते हैं, वर्शिप करते, तालियां बजाने वाला, आप भी खुदा का मुंह कई बनते जब वर्शिप करते, बजाने वाले, इस तरह मैं और आप मुख्तलिफ अज़ा हैं। अज़ा मिलकर एक बदन है। आमीन आमीन आमीन। गिल, सहोतरे, चीदे, पट्टी मिलकर एक बदन है। तो जो इत्थे गल आ जाती है, इत्थे कोई गिल, सहोतरा, पट्टी, चीदा नहीं रह जाता। एक बदन। और किसका बदन? मसीह का बदन। और पहचान गिल, सहोतरे नहीं, मसीह का बदन, मसीह की कलीसिया, ये मेरी और आपकी पहचान है। आमीन। आगे तुहाडी जगह इत्थे आ जाओगे तो मेहरबानी, ताकि मुश्किल ना हो। अब बदन जो है, यानी मैं और आप जो हैं, कलीसिया, मैं और आप जो हैं, इसका सर कौन है? हेड कौन है? बुलंद आवाज में बोलिए, कौन है? बदन का हेड कौन है? और बदन कौन है? मैं और आप, कलीसिया। कलीसिया कौन है? मैं और आप। और उसका हेड कौन है? यानी जब बदन की बात हो रही है तो कलीसिया की बात ही हो रही है। तो बदन या कलीसिया अगर हम कहेंगे तो हेड कौन है? यीशु मसीह जो है वो, यीशु मसीह जो है वो इसका कलीसिया का हेड है, मेरा और आपका हेड है। मैं आपका हेड नहीं। बाइबल में से हमने पढ़ा है, वही यानी यीशु मसीह, वही जो सबसे पहले है, वही जो सारी चीजों से पहले, वही जो सारी चीजों को पैदा करने वाला, वही जिसके वसीले सारी चीजें पैदा हुई, वही जो अनदेखे खुदा की सूरत है, वही जो मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलौठा है, वही कलीसिया का, बदन का सर है। यीशु मसीह सर है। पादरी चर्च का सर नहीं है, एल्डर चर्च के हेड नहीं है। किसी मानों में है, लेकिन असल सर वही है। यूहन्ना का तीसरा खत अगर पढ़े तो वहां पर एक शख्स का, दो लोगों का नाम है, दिमुत्रियुस, अगर गलत करा तो सॉरी, नाम बड़े औखे ने, और एक नाम है दितुरफियस, इस तरह उसका नाम है, जाके पढ़ लो, दितुरफियस, इस तरह उसका नाम है। जो दितुरफियस है, यूहन्ना जब खत लिख रहा था, तीसरे खत के अंदर एक ही चैप्टर है, तो वहां पर वो कहता है ये दिमुत्रियुस और दितुरफियस जो है, ये चाहते हैं कि साडा भी पता लगे चर्च दे विच, हमें भी पूछा जाए, साडा यानी चर्च के अंदर सियासत, और हम क्या सीख रहे, चर्च का हेड कौन है? प्री एमिनेंट जो होना चाहिए वो यीशु मसीह होना चाहिए। ये दूसरा तो प्रोमिनेंट जो होना चाहिए। कितनी मतलब मैं और आप चलते हैं, मेरा भी पता चले, मैं प्रोमिनेंट हूँ, मेरा पता चले चर्च। अच्छा शुक्र है अपने चर्च के अंदर ये बात नहीं है। कोई बंदा नहीं यहाँ पर, कोई औरत नहीं यहाँ पर, कोई बहन नहीं चाहती मैनू नुमाया किया जाए। तो यूहन्ना जब खत लिख रहा था, तीसरा खत उसका, तो वहां पर दो लोग थे, वो कहते थे हमें हमारा, इसलिए चर्च में सियासत आती है फिर। लेकिन चर्च का हेड कौन है? एक आदम ये बात कहते हैं, कुछ चर्चेस में यीशु मसीह की हुजूरी होती है, कुछ चर्चेस में यीशु मसीह प्रोमिनेंट होता है, लेकिन कुछ चर्चेस के अंदर यीशु मसीह प्री एमिनेंस होता है या प्री एमिनेंट होता है।
سارا جلال اس کو دیا جاتا ہے. کسی بندے کو جلال نہیں دیا جاتا. سیاست نہیں کی جاتی چرچ میں, مخالفت نہیں کی جاتی چرچ کے اندر. خدا کا شکر اس چرچ کے اندر یہ لائیو بھی چل رہا ہے, ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے. اسمبلیز آف گاڈ چرچ شانتی نگر کے اندر کوئی خاندان ایسا نہیں ہے جو مخالفت کرتا ہو. پادری صاحب تسی یہ کیوں کیتا؟ میں اج تک نہیں گل سنی. پادری صاحب تسی انج کیوں کرن دے جی؟ انج کرو. تسی سانو دس دے نہیں. بے شک ہم مل کر ہی بات کرتے ہیں, فیصلہ بھی کرتے ہیں. اور کئی دفعہ میں کئی چیزیں کہتا ہوں اور آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے, ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں اس چرچ کے لیے, اس چرچ کے خاندانوں کے لیے. 2009 سے یہاں پر میں بطور پاسبان خدمت کر رہا ہوں. مجھے کبھی کسی نے گرانے خیال بھی نہیں کیا, نہ کوئی سیاست چرچ میں کی ہے. خدا کا شکر. اپنے لیے تالیاں بجاؤ. خدا دی حضوری سے ہیں, میں یقین کرو میں شکر گزار ہوں خدا کا, کیونکہ آپ کے اندر یہ بات نہیں ہے. کلیسیا کا سر, بدن کا سر کون ہے جی؟ سب بولیے گا. آج ہم اسی پر بات کریں گے. یسوع مسیح نہ صرف مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلا اٹھا, بلکہ وہ کلیسیا کا, میرا اور آپ کا بدن کا وہ سر بھی ہے. جس کلیسیا کے لیے وہ مرا, جس کلیسیا کے لیے اس نے جان دی, اور جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے اس کی کلیسیا, اس کے لوگ ہیں, انہی کا وہ سر ہے. آمین, ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. اس کا مطلب کیا ہے کہ یسوع مسیح سر ہے کلیسیا کا. میرا کھانا پینا, میں بدنی لحاظ سے بات کر رہا ہوں, سانس لینا, میرا حرکت کرنا, میرا سوچنا, یہ سارا کس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے؟ دل دھڑکتا بھی رہے. اچھا, مرغیاں پساری کھانے, مرغی جو سیرواڑ دیتا جاتا ہے, سارا کچھ ختم, ڈیڈ. اس کی ٹانگیں مضبوط ہیں, اس کا بدن مضبوط ہے, اس کا دل دھڑک رہا ہے, اس کے گردے کام کر رہے ہیں, میرے اور آپ کے گردے. سر کاٹ دیا جائے گا, سب کچھ ختم. دیکھا کہاں سے جاتا ہے؟ سر سے. سنا کہاں سے جاتا ہے؟ سر سے. فیصلے کہاں سے کیے جاتے ہیں؟ سر سے. میرے اور آپ کو بدن کو موو کرنے کا ابھی مجھے سوچنا نہیں پڑ رہا, یہ قدرتی میرے اندر ہو رہا ہے. میں نے جو اشارہ کرنا, میں نے جو بولنا, میرا ذہن, میرا دماغ کام کر رہا ہے, وہ میرے ذہن کے اندر ہے. جو کلام میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے, ایون میں یہ کام جو کر رہا ہوں, مجھے اس کے لیے سوچنا نہیں پڑے گا. اٹس آلریڈی ان مائی برین, میرے ذہن کے اندر, میرے دماغ کے اندر یہ سب کچھ پہلے سے ہے. سر, یسوع مسیح سر ہے کلیسیا کا, یسوع مسیح سر ہے میرا اور آپ کا. آمین. اس کا مطلب ہے وہ سورس ہے چرچ کا. اور یسوع مسیح نے یہ کہا, میں اپنی کلیسیا کو تعمیر کروں گا, میں اپنے چرچ کو تعمیر کروں گا. چرچ کس کا؟ چرچ کس کا؟ چرچ کس کا؟ ہم ابھی سیکھ رہے, بدن کس کا؟ کلیسیا کس کی؟ اور یسوع کہہ رہے ہیں میں اپنی کلیسیا. یہ پادری سائمن یا بھائی شہزاد کی کلیسیا نہیں ہے, یہ یسوع مسیح کی کلیسیا. اور یسوع مسیح کہتا ہے میں اپنی کلیسیا کو تعمیر کروں گا. ہاللیلویہ. خداوند آپ کو تعمیر کرے گا, خداوند آپ کو بلڈ کرے گا. آمین. لکھا عالم ارواح کے دروازے کلیسیا پر غالب نہیں آئیں گے. کن پر نہیں غالب آئیں گے؟ جہنم کے دروازے چرچ تیرے اوپر غالب نہیں آئیں گے, کیونکہ تو کلیسیا, کیونکہ تو یسوع کے لہو سے دھلی ہوئی. یسوع مسیح تیرا ہیڈ ہے, یسوع مسیح تیرا ہر ایک بات کے لیے جو ہے وہ سورس ہے. ہیڈ ہونے کا ایک اور بھی مطلب ہے. میری اور آپ کی یسوع مسیح کے ساتھ یونین ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ یونین ہے. میری طرف دیکھیں سارے, میں نے پہلے کہا جیسے اگر اچھا بدن اور کلیسیا کا سر کون ہے؟ اگر میرا سر کاٹ دیا جائے, میں اپنا ہاتھ بڑھا سکوں گا, میں چل سکوں گا, میں موو کر سکوں گا,
میں سانس لے سکوں گا، میرا دل دھڑکتا رہے گا؟ نہیں، ایک ٹائم آئے گا یہ بند ہو جائے گا. کیونکہ میرا جو نچلا حصہ ہے، میرا جو دھڑ ہے، میری جو ٹانگیں ہیں، میرا جو بدن کا حصہ ہے، وہ میرے سر کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے. جب یہ کہا جا رہا ہے کہ یسوع مسیح چرچ کا سر ہے، تو اس کا مطلب میں اور آپ یسوع کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہاللیلویہ. میری اور آپ کی یسوع مسیح کے ساتھ یونین ہے. ہاللیلویہ. اسی لیے کہتا ہے ہمارے اندر مسیح کی حکمت ہے، کیونکہ مسیح کی میں اور آپ سر کے ساتھ جڑے. جب تک میں اور آپ سر کے ساتھ جڑے رہیں گے، یہ پٹھے سٹرونگ رہیں گے، یہ بدن مضبوط رہے گا، بدن کو توانائی ملتی رہے گی، بدن کو قوت ملتی رہے گی. کلیسیا میرا اور آپ کا یسوع مسیح جو ہمارا سر ہے، جو ہمارا ہیڈ ہے، اس کے ساتھ جڑے رہنا بڑا ضروری ہے. اس لیے میں کہتا ہوں چرچ ریگولر رہیں، کلیسیا کے ساتھ جڑے رہیں کیونکہ وہ کلیسیا کا سر ہے. بدن کے ساتھ جڑے رہیں کیونکہ وہ بدن کا ہیڈ ہے. اکیلا میرا یہ بازو کچھ نہیں کر سکتا، میری ٹانگوں کو، میرے دماغ کو، میرے ذہن کو بھی ضرورت ہے. ہم مل کر ایک چرچ ہیں، ہم الگ الگ بدن نہیں ہیں. مل کر جو بدن ہے اس کا سر یسوع مسیح. آج کیوں کئی بدن دے حصے بیمار نہیں؟ پاسٹر صاحب دعا میں، پرستش میں، روزے رکھنے میں سٹرونگ ہیں، لیکن پیچھے کوئی بہن بیٹھی ہے، ویچ کوئی آگے یا کوئی بھائی بیٹھا، وہ نہیں ہے. وہ کیوں کمزور ہے؟ کیونکہ ہم مل کر یہاں پر کام نہیں کر، مل کر دعا نہیں کرے، مل کر ورشپ نہیں کرے، مل کر کام نہیں کرے. اچھا بدن کا کوئی حصہ بیمار ہو، تم جاتے ہیں نا ڈاکٹر کے پاس، وہ ہمیں دوائی دیتا ہے اور ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں. کہیں پر اگر بدن کے کوئی اعضاء بیمار ہیں، چرچ مجھے اور آپ کو اس سر کے ساتھ جڑے رہنے کی ضرورت ہے. ہم یہاں پر یہ بھی پڑھتے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلے اٹھا ہے. وہ یسوع مسیح کس کا سر ہے؟ میں بار بار آپ کو پوچھوں تاکہ آپ کے اندر یہ بات جائے. اور کلیسیا کون ہے؟ میں اور آپ. اوکے. یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلے اٹھا. یسوع مسیح زندہ ہے. یسوع مسیح زندہ ہے. سر زندہ ہے تو بدن بھی زندہ ہے. سر زندہ ہے تو کلیسیا بھی زندہ کلیسیا ہے. ہاللیلویہ. اگر میرا سر زندہ ہے، یہ حصہ زندہ ہے، تبھی میرا یہ والا نیچے والا حصہ ورک کر رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر سر زندہ ہے، اگر سر جو یسوع مسیح ہے مردوں میں سے جی اٹھا ہے، تو کلیسیا بھی مردوں میں سے جی اٹھی ہے. اگر سر آسمانی مقاموں پر باپ کے دائنے ہاتھ بیٹھا ہے، تو کلیسیا ابھی رائٹ نو میری اور آپ کی جو پوزیشن ہے، میں اور آپ بھی آسمانی مقاموں پر بٹھائے گئے ہیں. میں اور آپ زندہ چرچ ہیں. ہاللیلویہ. کیونکہ میں اور آپ یسوع مسیح جو ہمارا سر ہے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. مسیح کی لائف میرے اور آپ کے اندر، مسیح کا پرپس میرے آپ کے اندر، مسیح کا مشن میرے اور آپ کے اندر. کیوں؟ کیونکہ میں اور آپ سر کے ساتھ یسوع مسیح جو ہیڈ ہے چرچ کا، اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. کیونکہ یسوع مرا ہے چرچ کے لیے اور اب دوبارہ نہیں مرے گا. کیونکہ یسوع جی اٹھا ہے اور کوئی یہ نہیں کر سکتا تھا. یسوع جی اٹھا، بدن بھی جی اٹھے گا. یسوع مسیح زندہ، بدن جو میں اور آپ ہیں وہ بھی زندہ ہے. ہاللیلویہ. یسوع مسیح کلیسیا کو گورن کرتا ہے. اس کا مطلب گورنر جڑا ہوتا ہے وہ اختیار ہوندے نے، وہ قدرت ہوندی. کوئی شہر نو یا اپنے جنہاں بھی علاقہ دے اندر گورنر، جیسے پہلے گورنر پنجاب ہوتے تھے، تو پنجاب کو گورن کرنے والا، حکومت کرنے والا. تو کلیسیا پر حکومت کرنے والا کون ہے؟ یہ تعلیمی پیغام ہے، تھوڑا سمجھنا پڑے گا، دھیان مجھے اور آپ کو لگانا پڑے گا، لیکن یہ بڑی ضروری تعلیم ہے، بڑی ضروری تعلیم ہے. یسوع مسیح کے بارے میں میں کیوں سکھا رہا ہوں؟ جو کلسے کے چرچ میں تعلیم آ گئی تھی وہ مسٹسزم، تصوف. کسی کے پاس ڈائریکٹ نالج ہو سکتا ہے، یسوع مسیح کی ضرورت نہیں ہے. اب ایک چرچ کو اگر یہ کہا جائے
کہ آپ کے پاس ڈائریکٹ خدا کا علم ہو سکتا ہے، روحانی ترقی تم کر سکتے ہو، پر یسوع مسیح کے بغیر تو کیا یہ درست تعلیم ہے؟ تو جو مسٹسزم تھا اس کلیسیا کے اندر آ گیا تھا، کلسے کی کلیسیا کے اندر وہ یہی تھا. سنیں دوبارہ، مجھے آپ نے بتانا ہے جو میں بات کرنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے کہ نہیں. سارے میری بات پہ غور کرو گے تو ہم سمجھ آئے گی نا. سنیں، میں روحانی ترقی یسوع مسیح کے بغیر کر سکتا ہوں، کیا یہ درست تعلیم ہے؟ نہیں، یہ تعلیم درست نہیں ہے. اس لیے اس کلیسیا کو کہہ رہا تھا یسوع کون ہے؟ وہ اندیکھے خدا کی صورت ہے، یسوع ہیڈ ہے. اگر ہیڈ ہی نہیں ہوگا تو روحانی ترقی کیسے ہوگی؟ میں دوبارہ آپ کو دھیان لگاتا ہوں، میری طرف دیکھیں. اگر میرا ساری کاٹ دیا جائے گا تو میری ٹانگیں کام کریں گی، میرے بازو کام کریں گے، میرا میدا، میرے گردے، میرا پتا جو بھی ہو یہ کام کرے گا؟ کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گا. تو حملہ کہاں پر تھا؟ سر کاٹ دیا جائے. کلیسیا کو پاس یہ علم ہی نہ ہو تیرا سر یسوع ہے، تو نے اپنے سر کے ساتھ جڑے رہنا ہے، تو نے اپنے یسوع کے ساتھ جڑے رہنا ہے. اور دنیا اس وقت اس کے پیچھے ہے، وہ سر کو، یسوع مسیح کو میری اور آپ کی پرستش سے، میرے اور آپ کے گیتوں سے، میری اور آپ کی دعاؤں سے، میری اور آپ کی ورشپ سے، میری اور آپ کی عبادت سے یسوع مسیح کو نکالنے کی دنیا کوشش کر رہی ہے. مخالف مسیح کی روح یہی کر رہی ہے. وہ دھیان لگا رہی ہے مسٹسزم پر، نیو ایج موومنٹ کی بات کرنے، شیپرڈنگ موومنٹ کی بات کرنے. وہ کہیں گے تمہیں پادریوں کی ضرورت ہے، تمہیں اسپرچول گائیڈ کی ضرورت ہے، تمہیں یسوع کی تو بات ہی کم کرنی ہے، تمہیں اس بہن کی ضرورت ہے، تمہیں اس بھائی کی ضرورت ہے، تمہیں فلاں رہنما کی ضرورت ہے. لیکن وہ یسوع کا ذکر نہیں کریں گے. کلسے کے چرچ میں یہی تو مسئلہ تھا. وہ یسوع سے کلیسیا کا دھیان ہٹانا چاہ رہے تھے. تصوف، مسٹسزم، انہوں نے یہ ڈائریکٹ نالج تمہارے پاس ہو سکتا ہے، روحانی سچائیاں ڈائریکٹ تم حاصل کر سکتے ہو، حتمی حقیقت جو ہے، الٹیمیٹ ریالٹی جو ہے تم تجربے سے حاصل کر سکتے ہو. تمہیں یسوع مسیح کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے وہ کہہ رہا تھا یسوع چرچ کا ہیڈ ہے، یسوع سب سے پہلے پیدا ہوا، یسوع مخلوقات سے پہلے موجود ہے، یسوع مسیح ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا. یسوع مسیح تو خود خدا ہے، کیوں اس کی ضرورت نہیں ہے؟ اس کی ضرورت ہے مجھے. یہ غلط تعلیم پھیل رہی تھی، اس لیے وہ یہ کہہ رہا تھا یسوع مسیح کلیسیا کا سر ہے. وہ کہتے تھے یسوع مسیح کے بغیر بھی روحانی جو ہے چیزوں کا تمہیں تجربہ ہو سکتا ہے. پولس کہتا ممکن ہی نہیں ہے. اگر سر کاٹ دو گے سارا کچھ ختم ہو جائے گا. جو نوسٹسزم کے ناستک جو تھے وہ یہ بھی دعویٰ رکھتے تھے ہمارے پاس زیادہ علم ہے، ہمارے پاس زیادہ گہرا روحانی علم ہے، ہمارا روحانی تعلق زیادہ ہے، ہم دوسروں سے زیادہ جانتے ہیں، تمہارا تعلق اتنا نہیں ہے، تمہارے پاس اتنا علم نہیں ہے، تو تے بچی ہیں، تو تے ایک گرل ہے، تو تے ایک منڈا ہے. بس خدا تجھ سے کلام نہیں کرے گا میرے بارے میں. اب سنیے گا یہ کس قدر خطرناک تعلیم ہے. ایک پادری صاحب عبادت ہو رہی تھی، عبادت ختم ہوئی، ایک عورت اٹھی عبادت کے بعد پادری صاحب کو ملی، خدا نے مجھے آپ کے بارے میں پیغام دیا ہے، خدا نے مجھے آپ کے بارے میں یہ ویژن دی ہے. پادری صاحب کہتے خدا تینوں میرے بارے رویا نہیں دے گا، خدا تینوں میرے بارے کلام نہیں دے گا، خدا ڈائریکٹ مجھ سے کلام کرے گا، مجھے تمہارے لیے کلام، تانوں میرے لیے کلام نہیں دے سکتا. کیا یہ درست تعلیم ہے؟ میں ہیڈ ہوں، میں سارا کچھ ہوں، میرے ذریعے تم روحانی ترقی کرو گے، میں تمہیں بتاؤں گا تمہاری روحانی ترقی ہو رہی ہے یا نہیں. فخر، غرور، گھمنڈ، میرے پاس زیادہ علم. اور یہ کلسے کی کلیسیا میں ہو رہا تھا. میں نے اور آپ نے دیکھنا، واچ کرنا ہے.
جھوٹے نبی جھوٹے استاد اٹھ کھڑے نہیں ہوئے. دوسرے باب کی اسی کے دوسرے باب کو نکالیے 18ویں آیت بلکہ 16ویں سے پڑھتے ہیں. بس کھانے پینے یا عید یا نئے چاند یا سبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے. اب یہودی بھی جو تھے وہ بھی کلیسیا پر الزام لگا رہے تھے, تسی عیداں نوں نہیں مانتے, تسی کھان پین دے وچ کوئی او نہیں کردے, تسی نویں چاند تے سبت دا احترام نہیں کردے. کہتا کوئی تم پر ان باتوں کے بارے میں الزام نہ لگائے, کیونکہ یہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہے مگر اصل چیزیں مسیح کی ہیں. کوئی شخص خاکساری اور فرشتوں کی عبادت پسند کر کے تمہیں دوڑ کے انعام سے محروم نہ رکھے. اس کا مطلب ہے, سنیں چرچ سنیں, اگر میں اور آپ یسوع مسیح کے ساتھ چل رہے ہیں, میں اور آپ ایک دوڑ میں ہیں. جو دوڑ دوڑتا اس کے لیے اینڈ پر انعام بھی رکھا ہوتا, میڈل بھی رکھا ہوتا, ٹرافی بھی رکھی ہوتی ہے. کہتا جب تم دوڑ رہے ہو جھوٹی تعلیموں سے باخبر رہنا, جھوٹے لوگوں سے باخبر رہنا, جھوٹی تعلیمات سے باخبر رہنا. تو دوڑ رہا ہے, تیرے لیے اینڈ پر انعام رکھا ہوا ہے. پولس کہتا آئندہ کے واسطے میرے لیے راست بازی کا تاج رکھا ہوا ہے. جان دینے تک بھی وفادار رہا تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. میرے اور آپ کے واسطے سنیں, میری طرف دیکھیں, اکھاں چکھاں پا کے گل کرے کو جڑا بھی کلام سنائے. مینوں بھی پتہ لگے تسی سن رہے, تانوں پتہ لگے تسی سن رہے. نیند نہیں آئے گی, دھیان ادھر ادھر نہیں آپ کا جائے گا. سارے ادھر دیکھیں. کہتا کوئی تیرا تاج چھین نہ لے. کہتا کوئی خاکساری کی تعلیم, فرشتوں کی عبادت کی تعلیم دے کر تمہیں دوڑ کے انعام سے محروم نہ رکھے. ایسا شخص اپنی جسمانی عقل پر بے فائدہ پھول کر دیکھی ہوئی چیزوں میں مصروف رہتا ہے. اور 19ویں آیت غور کرنا ہے, اور اس سر کو پکڑے نہیں رہتا. کون سر ہے؟ کون سر ہے؟ کس کا سر ہے؟ کلیسیا کا, میرا اور آپ کا, بدن کا. وہ سر کو پکڑے نہیں رہتا, چاہیے تھا سر کو پکڑے رہے. یسوع مسیح جو ہیڈ ہے بدن کا, یسوع مسیح جو ہیڈ ہے کلیسیا کا, اس سر کو پکڑے رہے جس سے زندگی نکلتی, جس سے برکت آتی, جس سے تازگی آتی, جس سے خوشی آتی, جس سے زندگی آتی, جس سے قوت نکلتی. اس کو پکڑے رہنا چاہیے تھا, مگر وہ شخص اس کو نہیں پکڑتا, بلکہ خاکساری کی کیا دیتا ہے؟ تعلیم دیتا ہے. اچھا, خاکساری کی تعلیم بھی, یہودیوں کی تعلیم بھی, عیدوں کو مانو, سبت کو مانو, کھانے پینے کے بارے میں یہ رسم و رواج ہیں. یہودی بھی ان کو کہہ رہے تھے, اور اوپر سے نوسٹسزم, مسٹسزم کی تعلیم بھی تھی. کیا تعلیم تھی؟ یسوع کافی نہیں ہے, تم روحانی گہری باتوں کو خود ہی جان سکتے ہو, تجربے کے ساتھ ایک دن آئے گا. اور جو علم تمہارے پاس ہے, جو تمہاری روحانی ترقی ہے, وہ کسی کو ہے ہی نہیں. یہ بھی یہ کہتے تھے, ہم خود خدا کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور اس کہتا نہیں, سر کو پکڑے رہو, تم اکیلے نہیں کچھ کر سکتے. جان کس نے دی؟ فدیہ کس نے دیا؟ صلح تمہاری کس نے باپ کے ساتھ کرائی؟ ملاپ تمہارا کس نے باپ کے ساتھ کرایا؟ ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ سب سے پہلے کون ہے؟ اندیکھے خدا کی صورت, یعنی خدا کون ہے؟ یسوع ہے. اس کو پکڑے رہو, سر کو پکڑے رہو. تم یسوع مسیح کے بغیر کچھ نہیں ہو. سر ختم, بدن ختم, موت آ جائے گی, زندگی چلی جائے گی, تباہی ہو جائے گی میری اور آپ. اور آج کتنے لوگوں کی تباہی ہو چکی ہے, سر کو نہیں پکڑا ہوا, یسوع مسیح کو پکڑا نہیں ہوا. Hold on Jesus. یسوع مسیح کو پکڑے رہو, سر کو پکڑے رہو. اس میں سے زندگی, اس میں برکت, اس میں خوشی, اس میں شادمانی. میری اور آپ کی روحانی ترقی کے لیے سر کو پکڑے رہنا ضروری. جیسے بدن کے لیے سر کا بدن کے ساتھ جڑا ہوا رہنا, وہ میڈیٹیشن پر زیادہ دھیان دیتے تھے جو خاکساری کی عبادت کرتے تھے.
بیٹھو سے غور کرو، یوگا کرو. آج کل نوا چیز آ گئی یوگا، اور یوگا میں بھی میڈیٹیشن ہوتی ہے. اب بائبل میں میڈیٹیشن کلام پر کرنی ہے، یہ نہیں کہ بس اکھا بند کر کے تو میڈیٹیشن کرتے رہنا، یہ ہو رہا ہے یوگا کرتے رہنا، یہ بھی تعلیم ہے. فیس بک پہ جڑا آندا ہے نا، وہ ایک گیم جی آندی ہے 2050 میں آپ کیا ہوں گی، یہ گاڑی آپ کے پاس ہوگی، فلاں بنگلہ آپ کے پاس ہوگا. یہ بھی غلط ہے. کہیں نہ کہیں میں اور آپ وہاں پر غلطی کر رہے ہیں. خدا نے میرے اور آپ کے بارے میں پہلے جانتا، اور سب کچھ اس نے میرے اور آپ کے لیے کر رکھا، پلان کر رکھا. آمین. بائبل میں لکھا خدا کے ارادے ہمیشہ قائم رہیں گے. ہاللیلویا. بائبل مقدس میں لکھا وہ میرے اور تیرے بارے میں سلامتی کے خیالات رکھتا ہے. ہاللیلویا. سلامتی کے خیالات رکھتا ہے. کس کے بارے میں؟ میرے اور آپ کے بارے میں. آمین. بولیے گا، خدا میرے بارے میں سلامتی کے خیالات رکھتا ہے، بھلائی کے خیالات رکھتا ہے. ہاللیلویا. مجھے کوئی کارڈ کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی طوطے کو فال کਢਾਉਣ کی لوڑ کو نہیں ہے، کسی کو اپنا ہاتھ دکھانے یا میرے ہاتھ تے ویکھی نہیں. اس نے میری صورت اپنی ہتھیلی پر کھود رکھی ہے، اور وہ میرے اگلے دنوں کے بارے میں جانتا ہے، اور اس کے خیالات میرے بارے میں سلامتی کے خیالات ہیں. ہاللیلویا. آمین. آمین. یہ کہتے تھے گہرا علم عام شخص کے لیے نہیں ہے. یسوع مسیح کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. بائبل کہتی ایک ہی خداوند ہے، ایک ہی روح ہے، ایک ہی بپتسمہ ہے، ایک ہی درمیانی ہے. یسوع مسیح نے کیا کہا یوحنا کی انجیل میں؟ کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا. یسوع کی کیوں ضرورت نہیں ہے مجھے اور آپ کو؟ مجھے اور آپ کو شخص کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اور آپ کو کسی بندے کی ضرورت نہیں. میں کلام میں ضرور کلام شیئر کروں گا آپ کے ساتھ، میں ورشپ کروں گا، پر ایک پادری کا، ایک پرستار کا کام یہ ہے کہ میں آپ کا دھیان اپنی طرف نہ لگاؤں، میں آپ کا دھیان مسیح کی طرف لگاؤں. میری منادی کے اندر، میری پرستش کے اندر، میری تعلیم کے اندر اگر میں آپ کا دھیان، آپ کی توجہ اپنی طرف لگا رہا ہوں کہ آپ کو میری ضرورت ہے، میں غلط استاد ہوں، میں جھوٹا استاد ہوں، میں آپ کو جھوٹی تعلیم دے رہا ہوں. لیکن اگر میں بائبل کی منادی کرتے ہوئے، پرستش کرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے، آپ کی رہنمائی کرتے ہوئے، آپ کا دھیان، آپ کی توجہ، آپ کا ایمان خداوندوں کے خداوند جو اندیکھے خدا کی صورت پر ہے، جو مخلوقات میں سے سب سے پہلے مولود ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو ابتدا اور انتہا ہے، جو اول و آخر، الفا اور اومیگا ہے، جس نے میری اور آپ کی باپ کے ساتھ صلح کرائی ہے، جس کے وسیلے ساری چیزیں پیدا ہوئی ہیں، جس کے لیے ساری چیزیں پیدا ہوئی، جو مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں سے پہلے اٹھا، جو بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے. اگر میں آپ کا دھیان کلام سناتے ہوئے، پرستش کرتے ہوئے اس کی طرف لگا رہا ہوں، تو میں جھوٹا استاد نہیں ہوں. آئین غور کریں، مناد کس کی طرف آپ کا دھیان لے کر جا رہے ہیں؟ جھوٹے استاد کس کی طرف منادی، کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ ارے پوری بائبل مقدس دیکھیں، پرانا عہدنامہ یسوع کی طرف اشارہ کر رہا تھا، نبی یسوع مسیح کی طرف اشارہ کر رہے تھے. پولس یسوع مسیح کی تعلیم دیتا ہے، کہتا میری مانند بنو، لیکن اصل میں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا میں مسیح کی مانند بنا ہوں. کیا پولس زندگی دے سکتا تھا؟ تو یہ تعلیم اتنی خطرناک تھی، بڑا گہرا سنجیدہ حملہ تھا کلسے کے چرچ پر. یسوع کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، یسوع کافی نہیں ہے. وہ کہتا نہیں، وہ سر ہے، اس کو پکڑے رہو. چرچ ان آخری دنوں کے اندر مجھے اور آپ کو یسوع مسیح کو پکڑے رہنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. اس کو پکڑے رہو. اچھا اس آیت کو آگے ہم دیکھیں، 19ویں آیت دوسرے باب. اور اس سر کو پکڑے نہیں رہتا جس سے، اب بالکل اینڈ پر میں ہوں، دو تین منٹ لوں گا آپ کی. اس سر کو پکڑے رہو جس سے کیا ہوتا ہے؟ سارا بدن جوڑوں، پٹھوں، مسل کے وسیلے سے پرورش پا کر
اور باہم پیوستہ ہو کر خدا کی طرف سے بڑھتا جاتا ہے. میری طرف دیکھیں سارے, میں کیا میری طرف دیکھو سارے, مہربانی سارے میری طرف دیکھو پلیز, سارے میری طرف دیکھیں. اب یہاں پر بدن کی تصویر ہے میرے اور آپ کے بدن کی, لیکن سکھایا کیا جا رہا ہے وہ سیکھیں. بدن جس سے سارا بدن سر سے جڑا ہوا ہے, جوڑ اور پٹھوں کے وسیلے سے, مسلز کے وسیلے سے, جوڑوں اور مسلز کے وسیلے سے پرورش پا کر باہم پیوستہ ہو کر خدا کی طرف سے بڑھتا جاتا ہے. اب میری طرف دیکھیے گا, اگر میرے جوڑ, میرے جوائنٹس, میرے جوڑ, میرے پٹھے, سارے پٹھے سر کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے, پرورش نہیں پائے گا, بڑھے گا نہیں, ترقی نہیں کرے گا. دوبارہ سنیے گا, اگر میرے جوڑ, میرے پٹھے آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہیں, ایک بات, اور سر کے ساتھ جڑے نہیں ہوئے, دوسری بات, یہ ترقی نہیں کر سکتے. کیا آپ دو باتیں سمجھے؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. ہاں جی, اسی کے ساتھ جڑے ہوئے, اوکے, ایک بات آپ مس کر گئے ہیں. اوکے, دوبارہ آتا ہوں, اور آپ نے غور کرنا ہے. جوڑ اور پٹھے آپس میں جڑے ہوئے, پہلی بات. یس, چرچ کی بات کر رہا ہوں جی. بھائی صدا جو مرضی کے اندر ہے, میں نہیں مانتا. جوڑ اور پٹھے آپس میں اکٹھے جڑے ہوئے, ایک دل چرچ آپس میں جڑے ہوئے. اودے گھر مسئلہ ہو گیا, بھیڑاں گئیاں دعا کرن اودے گھر, اسی نہیں انہوں نے گھر دعا کرنی, اسی نہیں انہوں نے گھر جانا. جوڑ اور پٹھے آپس میں جڑے ہوئے, پھر ترقی ہوتی ہے. اگر میرے جوڑ میرے پٹھوں کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے, بدن ترقی کرے گا, بدن بیمار ہو جائے گا, فالج ہو جائے گا, میرا بازو کام نہیں کرے گا. آج چرچ کیوں سست ہے؟ آج چرچ کا کوئی ایک حصہ کیوں مردہ ہے؟ جوڑ اور پٹھے آپس میں باہم پیوستہ نہیں ہے. اور فکر کرو نال والے بازو دا, اور فکر کریے نال والے جوڑ دا, اور فکر کریے نال والے پٹھے دا مسل دا. او چرچ کیوں نہیں ترقی کر رہا؟ چرچ میں ریوائول کیوں نہیں ہے؟ چرچ میں برکت کیوں نہیں ہے؟ چرچ میں معجزے کیوں نہیں ہے؟ چرچ میں شفائیں کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ ایک فرق ہے, کوئی فرق سوچتا, کوئی فرق سوچتا, کوئی فرق سوچتا. جوڑ اور پٹھے باہم نہیں ہیں, پیوستہ نہیں ہیں, جڑے ہوئے نہیں ہیں. اگر یہ جڑے ہوں گے, اور دوسری بات کس کے ساتھ, پہلی بات ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنا ہے. ایک رویا ہو, خداوند بھی اپنا ایک ہی ہے, بپتسمہ بھی ایک ہی ہے, سارے نے لیا, کسی نے فرق لیا وہ ہاتھ کھڑا کر لے. خداوند ایک ہی ہے اپنا, جان ایک نے اپنے لیے دیتی, خون ایک نے ہمارے لیے بہایا, نجات دہندہ ہمارا ایک ہی ہے, سر بھی ہمارا ایک ہی ہے. آپس میں گٹھے جڑے, باہم پیوستہ اکٹھے رہیں, اور پھر سر کے ساتھ جڑے رہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ بدن پرورش پاتا ہے, بدن پرورش پاتا ہے, اور بدن ترقی کرتا ہے, بدن بڑھتا جاتا ہے. کیسے؟ دو باتیں سیکھی ہم نے ابھی. کیسے؟ پٹھوں اور جوڑوں کا, میں اور آپ آپس میں ایک ہوں. تو نہیں بھائی جی انہوں کی پتہ ہے, چھڈو پرے بھائی جی ویلو آج آ گیا جی روٹی کھانی. جڑے رہیں, ایک رویا, ایک دل. ایمان کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ایک دل ہو کر دعا کرے گے, اور 4-5 مرتبہ یہ لفظ لکھا ہوا ایک دل ہو کر, ایک دل ہو کر دعا کرے گے, اور خدا کا پاک ہوا ہے, اور کلیسیا بڑھتی چلی جا رہی ہے. دوسری بات, ہم نے اس سر کے ساتھ جڑے رہنا ہے. ترقی تب ہوگی, پرورش تب ہوگی اگر سر کے ساتھ جڑے رہیں گے. اور سر کلیسیا کا اور بدن کا کون ہے؟ یسوع مسیح ہے. کیا جب سے میں نے اور آپ نے توبہ کی, آخر میں ہوں بالکل, میری طرف دیکھیں, جب سے میں نے اور آپ نے توبہ کی, کیا میرا اور آپ کا ایمان بڑھا؟ کیا ہم بڑے ہیں؟ کیا ہم نے پرورش پائی ہے؟ کیا ہم نے ترقی کی ہے؟
خداوند کے لیے، اس چرچ کے لیے، چلیں یہ بھی کہہ لیں پادریوں کے لیے، آپ سب سے بڑا اچھا کام پتہ کیا کر سکتے ہیں؟ ایمان سے ترقی کر دیو. کئی نا بچے بڑے ہو جاندے ہیں پھر بھی انگوٹھا چوسن دے ہوندے نے، کئی بچے 8-10 سال دے ہو جاندے نے تو فیڈر پی رہے ہوندے، بیبی بچہ، بیبی کلیسیا، بیبی ایماندار، حالے بھی دودھ پی. پولس کہندا میں تے گوشت دی گل کر رہا سا، ہن تے ٹائم سی تسی گوشت کھاندے، کوئی تے حالے بھی بیبی جے فیڈر ہی پی رہے جے. آج کئی کلیسیا دے اندر ایماندار بیبی فیڈر پی رہے، چوسنی، انگوٹھا چوس رہے. وقت کے لحاظ سے تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا، مگر جیڑا بھی پادری آئے آن کے سانو جو کہہ دے سانو پتہ ہی کو نہیں. وقت کے لحاظ سے تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا. بہن جی دعا کر دے، بھائی جی دعا کر دے، بھائی ہاں. پھر کیویں جھوٹے استاد آن کے سانو انج لے جاندے نے. بڑا چنگا بھائی سی، انہیں نبوت کیتی. نبوت انہیں کی کیتی؟ ایتھے کوئی بہن ہے اودے لک 'ਚ درد ہے. کنے ہون گے تے لک 'ਚ درد نے اوتھے؟ کنے ہون گے ایتھے کسے سر 'ਚ درد ہے؟ ایتھے کوئی ہے جی اکھاں دا مسئلہ ہے. او بھائی مینوں لگ ہن نظر آنا گھٹ ہو گیا، میری 1 پوائنٹ دی اینک لگ گئی جی، یقین کرو مینوں بائبل پڑھنی مشکل ہوندی. بھائی یہ نبوت نہیں ہے، کھیل رہے ہیں آپ کے ساتھ. مجھے یہاں پر کچھ نظر آ رہا ہے، یہاں پر کسی کا کوئی مسئلہ ہے. کدھا مسئلہ کو نہیں، میرے مسئلے میں پا دیں. پیشہ تیرے پیچھے مجھے سب نظر آ رہا ہے کہ آپ ایسے ڈرپوک ہیں. اچھا ہو سکتا ہے دعا نہ مسئلہ بھی حل ہو جائے. پتہ کیوں؟ پوچھو کیوں؟ نہیں یہ بھی گل ہے کیونکہ شیطان دا ساتھی ہے. جنہوں ابلیس استعمال کر رہے ہیں جڑے بندے نوں، اگر کوئی مسئلہ بھی ہے وہ حل ہو جائے گا. کیوں؟ اس پادری دے وسیلے تے مینوں بھائی جی شفا ہوئی، تسی کہہ رہے ہو انج دا بندہ ہے. خبردار کوئی تم کو صلاح حاصل اور فلسفی کلام سے فریب نہ دے. ہوا نے فریب کھایا تھا، کھا لے پھل، کچھ نہیں ہوئے گا. تسی تو خدا دی مانت بن جاؤ گے. ٹوسٹ کرتا کلام کو، ٹوسٹ کرتا کلام کو، کلام ہی کو استعمال کرے گا، آیتوں ہی کو استعمال کرے گا. تمہیں یسوع کی ضرورت نہیں ہے. وہ میرا اور آپ کا دھیان یسوع کی طرف نہیں لے کر جائے گا. آئیں ہوش کریں، بیبی بچے نہ بنے رہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں، آپ یسوع مسیح اور اس چرچ یا خادموں کے لیے ایک بہترین کام پتہ کیا کر سکتے ہیں؟ ایمان میں بڑھیں. اور ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ سننے سے. اور سننا کیا؟ کلام کو سننے سے، کلام کو پڑھنے سے، کلام کو جاننے. مہربانی سے کہتا تمہارا کلام پر فضل اور نمکین ہو. تمہیں مناسب جواب دینا آ جائے. انی تے بائبل سانو پڑھنی چاہیے، اتنا تو علم ہونا چاہیے. اس لیے چرچ کے ساتھ جڑے رہیں، چرچ آتے رہیں، فیڈ لیتے رہیں، کھانا کھاتے رہیں. ابھی دوپہر کا کھانا نہیں آپ کھائیں گے، شام کا نہیں کھائیں گے، کل کا نہیں کھائیں گے، پھر دوپہر کا نہیں کھائیں گے، بیمار ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے. کھانا کھاتے رہیں، خوراک لیتے رہیں تاکہ مجھے اور آپ کو مناسب جواب دینا آ جائے. یسوع مسیح کلیسیا کا ہیڈ ہے. یسوع مسیح ساری چیزوں کو ہولڈ کرنے والا، قائم کرنے والا ہے. یسوع مسیح میں ساری چیزیں قائم رہتی ہیں. یسوع مسیح کلیسیا کا ہیڈ ہے. اس کے ساتھ پٹھے اور جوڑ جڑے رہیں گے تو ہم ترقی کریں گے اور پرورش پائیں گے. یہ جو مسٹسزم تھی، جو لیگلزم تھی یہودیوں کی تعلیم، اور جو نوسٹسزم تھی، گناستیت، یہ کہتے تھے یسوع مسیح کی ضرورت نہیں ہے روحانی ترقی کے لیے. تم خود کر سکتے ہو، تم خود بڑھ سکتے ہو. تجربے سے تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا. تجربے میں تم اور ٹھہرو گے تو تم بڑھتے چلے جاؤ گے. کئی علم تمہارے پاس ہوں گے. عام لوگوں کے پاس یہ علم نہیں ہے. یہ بھی کہتے تھے میں سپیریئر ہوں، میرے پاس یہ نالج ہے، میرے پاس یہ حکمت ہے. ایسے لوگوں سے بچیں. سر کو پکڑے رہیں، سر کو پٹھے جوڑ باہم پیوستہ ہو کر ترقی کریں گے. بدن میں، پٹھے جوڑ بدن کا حصہ میں اور آپ ہیں.
میں اور آپ پھر ترقی کریں گے، میں اور آپ اسٹرانگ ہوں گے، میں اور آپ مضبوط ہوں گے۔ ماں پیو پریشان ہوں کہ نہیں ہوں؟ ذرا دسو کیوں بھائی شفیق؟ بچے بڑے ہو جان تو بعد دودھ ہی پیندے رہن تو روٹی نہ کھان ہیں۔ اچھا ماں پیو تے پھر دادے دادی دی ایک عادت ہوندی جدوں گھر چ گوشت پکے نا بڑا خاص طور تے یا بوٹیاں مرغی پک این بریک بریک کر کے تو پوتے یا پوتی نو دین گے یا دوتی نو کھاؤ تو نہ کھان کے تو یار گوشت نہیں کھاندا، اے روٹی نہیں کھاندا، پاک صاحب دی دعا کرو۔ اب پریشان ہیں کیونکہ گوشت پروٹین اس کو چاہیے، اس کے بدن کو کاربوہائیڈریٹس منرلز چاہیے آپ کے بچے کے بدن کو اس کی پرورش ترقی کے لیے۔ میں نے تیرے کلام کو اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ، گھاس تو سوکھ جاتی ہے پھول کو ملاتا لیکن خدا کا کلام سر کو پکڑے رہیں، اس کو پڑھیں، اس کو جانیں، سوال کریں میرے ساتھ، پوچھیں آپ دوسرے خادموں کے ساتھ۔ چھوٹی تعلیموں انٹرنیٹ کے مڑے ہو بھی کچھ ہے جی ٹک ٹاک دے لوا سچی میں صحیح کہہ رہے ہیں، نہیں تو میں تھوڑے فون سے کھول کے بھاگا دیتا ہوں۔ اردو میں پیغام بھی ہے، انگلش میں پیغام، میں وہیں سے اسٹڈی کرتا ہوں۔ موبائل میرے پاس لیپ ٹاپ نہیں، میں موبائل کو یوز کرتا ہوں۔ یہ ساری اسٹڈی میں نے موبائل سے کی ہے۔ سر کو پکڑے رہی، اسٹرانگ ایماندار میں رکھوں گی۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔ اپنے لیے دعا کریں آنکھیں بند کر کے۔ یسوع مسیح کو چھوڑ تو نہیں دیا،